وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دفتر خارجہ میں میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ حقیقت پسندانہ موقف پیش کیا۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جس سے میں قوم سے غلط بیانی کروں۔ ناجائز توقعات بڑھانا بھی میرا ایجنڈا نہیں ہے، اور پاکستان کے موقف کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے پاکستان کا نقطہ نظر بردباری سے، خودداری سے اور ذمہ داری سے پیش کیا، اور نتیجہ میٹنگ کے اختتام کا میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کو باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میٹنگ کارڈیل خوشگوار بھی تھی۔ اور اختتام کس چیز پر ہوا؟ ایک اور دعوت نامے پر، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ سیکرٹری پومپیو نے مجھے واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے، اور میں انشاءاللہ جب نیو یارک جاؤں گا اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے، تو میں اسی دورے کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک مزید انگیجمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آج کی گفتگو کا انشاءاللہ فالو اپ ہم وہاں سے اس کو فالو اپ کریں گے۔ یہ ماحول جو میں نے آج مثبت دیکھا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی پر اثر نو اپنی پالیسی کا جائزہ لیا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب افغانستان کا جو حل ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، اور یہاں امریکہ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک الائنمنٹ اور ایک کنورجنس دکھائی دے گی، اور یہ موقف ہے، یہ وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب برسوں سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ تو یہ جو ایک شفٹ آیا ہے، اور جس میں ٹاکس کو ترجیح دینے کا، اور سیکرٹری پومپیو نے کہا کہ یہ سارا ایفرٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لیڈ کرے گا، یقیناً اس میں جتنے اور عوامل ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، جتنے اور ادارے ہیں جو وہاں مصروف ہیں، ان کا انپٹ بھی ہوگا، ان کا تعاون بھی ہوگا، ان کی مشاورت بھی ہوگی، پر اس کا جو اس کو جو لیڈ کرے گا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک اندیا ملا کہ آج وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے ذہنی طور پر گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے جو کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت معنی خیز ہے، کہ امریکہ کوئی افغانستان پر بے جا وقت کے لیے اپنا فٹ پرنٹ نہیں رکھنا چاہتا۔ آبویسلی ٹائم لائن تو آپ نہیں دے سکتے، وہ گراؤنڈ سچویشن پر اور وہاں کی صورتحال سے لنکڈ ہے، لیکن ایک بہت بڑا اس میں ایک اشارہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے ان سے
वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अगर इस ताल्लुक में आगे बढ़ना है तो उसकी बुनियाद सच्चाई पर होनी चाहिए। फ्रैंक कैंडिड गुफ्तगू, जो आप समझते हैं आप कहिए, मैं सुनूंगा, और जो मैं समझता हूं मैं कहूंगा और आपको सुनना होगा। जब तक हम एक दूसरे की कंसर्न्स सामने नहीं रखेंगे, सुनेंगे नहीं, तो पेशरफ्त हो नहीं पाएगी। आज हमने उनकी ख्वाहिशात को भी समझा और जो अपनी तवक्कुआत और कंसर्न्स हैं वो भी पेश की। एक अच्छे अंदाज में मैंने सेक्रेटरी पॉम्पियो को वाज़ेह इशारा किया कि उन्हें देखना होगा कि ये जो हुकूमत, नई हुकूमत मुंतखब कराई है, इसका मैंडेट क्या है, लोगों की इससे तवक्कुआत क्या है। जब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे, आप हमारे माइंड सेट से आगाह नहीं हो पाएंगे। ये एक नई हुकूमत है, इससे नई तवक्कुआत वाबस्ता हैं और इसकी एक नई अप्रोच होगी। और उस अप्रोच से मेरी मुराद ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को असर नौ देखने का इरादा रखते हैं और उस तनाजुर में हम जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे रीजनल नेबर्स हैं, उनके साथ भी एक मुस्बत अप्रोच का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक रिफॉर्म एजेंडा है और उस एजेंडे की बुनियाद आवाम की बेहतरी है, एक आम पाकिस्तानी शहरी की बेहतरी है। हमारा ऑब्जेक्टिव अमन है, इस्तेहकाम है, रीजनल कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और अगर ये हमारा एजेंडा है तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी को इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मावन बनना होगा। इसलिए हम एक नई अप्रोच के तहत आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं और इसको सामने रखते हुए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, मैंने फैसला किया है, मुझे दावत भी मिली है और मैंने फैसला भी किया कि इंशाअल्लाह मेरा पहला गैर मुल्की दौरा अफगानिस्तान का होगा। और अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी भी है, हम एक दूसरे का सहारा भी हैं, एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं। जोग्राफिया ने हमें जोड़ा है, रिवायात, मज़हब, कल्चर ने हमें जोड़ा हुआ है और हमारा मुस्तक़बिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो वहाँ अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, खुशहाली होगी तो यकीनन पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा और पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा तो उसके फ़वाइद अफ़गानिस्तान को भी पहुँच पाएंगे। तो इस अप्रोच के तहत इंशाअल्लाह मैं अनकरीब अफ़गानिस्तान जाने का इरादा रखता हूँ और इंशाअल्लाह वहाँ बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की ज़रा सब्र कीजिए, मुझे पता है आपको जिल्लत है, ज़रा सब्र कीजिए। आज की जो गुफ्तगू थी
پہلے دفتر خارجہ میں ہوئی اور اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گفتگو ہوئی. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی گفتگو میں ہم نے جو اپنا فارمیٹ ہے وہ اس طرح مرتب کیا کہ جب سیکرٹری پومپیو سے ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل للیت مختار صاحب، ہم نے جنرل جوزف ڈنفورڈ، ہم نے مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا اور اس کے پیچھے ایک سوچ تھی. عام تاثر دیا جاتا تھا اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ آئے، پہلے یہاں ملے، پھر جی ایچ کی تشریف لے گئے، وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور پھر بہت سے لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ دیکھیے یہ تو سولینز کچھ کہتے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کچھ کہتی ہے. آج کی اس مشترکہ نشست سے بڑا واضح پیغام گیا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. پاکستان کا مفاد سب کو عزیز ہے اور سب پر مقدم ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس مفاد کو آگے لے کر چلیں گے. میں نے ان سے جہاں یہ خواہش کی گئی کہ افغانستان میں اگر ٹاکس نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی مدد درکار ہوگی، یقیناً پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، مثبت کردار ادا کرے گا. لیکن میں نے ان کی خدمت میں ایک واضح طور پر کہا کہ اگر ہم نے اپنی مغربی جانب دیکھنا ہے اور توجہ دینی ہے تو پھر ہمیں جو مشرقی جانب سے ہمیں ایز اور ہمیں سہولت درکار ہے. مثال کے طور پر یہ لائن آف کنٹرول پر آئے دن یہ جو سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ معصوم لوگ متاثر ہوتے ہیں، فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سمت بھی دیکھیں اور اس میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اور کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست ایک سیر حاصل نشست تھی، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھ کر جو ہمارا فیوچر کورس ہے اس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم ملے، سنا، سمجھا اور فیوچر کورس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے واشنگٹن میں اگلی نشست کا فیصلہ کیا. میں نے ان سے یہ بھی کہا اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اس بلیم اور شیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کلائمیٹ ویشیٹ ہوتا ہے. اور ہاں ہمارے چیلنجز ہیں، کئی چیزوں پر ہماری سوچ جداگانہ ہوگی، لیکن ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیوز بھی ہیں اور ہماری جو میسیجنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس قسم کی میسیجنگ کرتے ہیں. میں نے جو واضح چیز محسوس کی وہ یہ تھی، اور جو پازیٹیو ہے
کہ آج کی نشست نے اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ریسیٹ کرنے کا ماحول بنا دیا ہے اور جو تعطل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، آپ نے سوالات بھی کیے میڈیا نے کہ وہ جو $300 ملین روک دیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر نہیں تھی. یہ فیصلہ بھی پرانا ہے اور یہ خبر بھی پرانی ہے. یہ فیصلہ اس حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا اور پہلی قسط $500 ملین کی آپ کے سامنے ہے جو رک گئی تھی، اور دوسری کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اور ان کو فیصلہ کرنا تھا، اس پیسہ جو ان کے پاس وہاں پڑا تھا اس کو ری پروگرام کرنے کا کانگریس کو ان کو لکھنا تھا، تو اس کے تحت انہوں نے کیا. پر یہاں یہ تاثر ایسا دیا گیا کہ آنے سے پہلے ایک قسط روک دی گئی. ایسی بات نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اس پہ غور کیا کہ کیا اس پر مجھے ان سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے یا نہیں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا. اور ہمارا رشتہ صرف لینے دینے کا نہیں ہے، اور خوددار قومیں ایک مختلف انداز میں سوچتی ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی آب و ہوا دی ہے، ایسا موسم دیا ہے کہ ہم اپنے کھانے کی گندم اگا سکتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں اپنے وسائل سے، اور عزت کی دال روٹی کھانے میں کی بڑی گنجائش موجود ہے. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی پیسے کی بات نہیں کرنی، اصولوں کی بات کرنی ہے اور ایک نئی سمت کی بات کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کی نشست بڑی مفید رہی. شکریہ. ایک کر کے سوالوں میں ایک آپ شاؤٹ نہیں کریں گے. ایک راستہ سے شروع کریں گے. خواتین جی، راستہ سے آپ. تھینک یو سر. افغانستان کے معاملے پر آرام سے، جس طرح آپ نے کہا کہ کافی بہتری آئی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا وہ امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے کہ جس سے جو غلط فہمیاں اور پیچیدگیاں ہیں وہ فیوچر میں دور ہوں؟ سیکنڈلی فرینچ ایک سوال حوالے سے جو تنازع ہے اس پر بھی کچھ بتا دیجیے. تھینک یو. میری بات دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان ٹاکس کو آگے بڑھانے میں مدد کرے. اور میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ ہماری سوچ کے عین مطابق تھا اور ہے، تو ہم یقیناً کریں گے. اینڈ آئی ایشور ہم آف فل سپورٹ ان دیٹ ڈائریکشن، تاکہ ایک میننگ فل انگیجمنٹ ہو. انہوں نے بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ پرامن طریقے سے بات آگے بڑھے، امن ہو، استحکام ہو، وائلنس وہاں ختم ہو، لوگ ہتھیار پھینک کر ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھیں. جہاں تک فرینچ پریزیڈنٹ کی کال کا تعلق ہے، بی اس کی نئی تاریخ طے ہو چکی ہے، وہ کال ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب جی آرام ہے. راز کی بات ہے، بتا دو. اچھا منسٹر، سب سے ضروری بات آج ہی کے راؤنڈ آف ڈائلاگ سے اگر پوچھنا چاہیں تو شاید اس وقت اس میٹنگ کو لے کے کافی عرصے کے بعد پوری قوم کی نظریں کہ آپ کی جانب سے کیا اسٹرانگ میسج آن دا ٹیبل آف ڈائلاگ دیا گیا ہے امریکیوں کو. آپ نے پیسے کی بات نہ کر کے شاید کافی حد تک سوالوں کا جواب بھی دے دیا. جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ امریکیوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا ہم آج بھی صرف ایکسپلین کر پائے ہیں اپنی پوزیشن،
یا ہم اتنی اسٹرانگ پوزیشن پر لے کر گئے ہیں پاکستان کو کہ اب ہم ان سے اپنی قربانیوں کے سلے میں ڈیمانڈ کر سکیں کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری جو سیکریفائس کر رہا ہے سب سے دیکھیے پہلی بات ہماری پوزیشن کو بھی سمجھیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی قربانیوں سے کوئی غافل ہے نہیں، رہ سکتا نہیں ہے. مجھے بتائیے کس قوم نے ہم سے زیادہ جانی قربانی دی ہے؟ مجھے بتائیے کس قوم نے ہم سے زیادہ مالی قربانی دی ہے؟ اگر کسی سے پوشیدہ ہے تو ہونا نہیں چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے واضح طور پر اپنا موقف پیش کیا ہے. ہم نے موقف پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا درکار ہے. سامنے والی پارٹی پہ کچھ اثر ہوا؟ جی سامنے والی پارٹی پہ کچھ اثر ہوا؟ اگر یقین